تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹورس یعنی کہ برج ثور کی۔ تو برج ثور وہ برج جو صبر، برداشت اور استقامت اور مضبوط ارادوں کی علامت ہے کہ آنے والا ہفتہ برج ثور کے لیے کیسا رہے گا۔ اگر آپ کا برج ثور ہے یا آپ کے گھر میں، خاندان میں، دوستوں میں کوئی ثور برج سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں خاموش مگر گہری تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ ٹورس کا تعلق عنصر خاک یعنی کہ ارتھ ایلیمنٹ سے ہے، اور اس کا حاکم سیارہ ہے وینس یعنی کہ زہرہ، جو محبت، خوبصورتی، دولت، آسائش، وفاداری اور دل کے سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ثور برج کے افراد مضبوط اعصاب کے مالک، وعدے کے پکے، محبت میں سچے مگر ضد میں خطرناک حد تک مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ چلتے ہیں لیکن جب چل پڑتے ہیں تو منزل تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ یہ ہفتہ برج ثور والوں سے صبر، شکر اور درست نیت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو یہ ہفتہ ٹورس کے لیے اندرونی استحکام اور بیرونی آزمائش کا ملا جلا پیغام لایا ہے۔ دل چاہے گا خاموش رہنے کو، مگر حالات بولنے پر مجبور کریں گے۔ کچھ فیصلے آپ ٹال رہے تھے اب کرنے پڑیں گے، کچھ رشتے جو بوجھ بن چکے تھے اب واضح ہوں گے۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھائے گا کہ ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی اور ہر برداشت شکست سے نہیں ہوتی۔ اب بات کریں گے آپ کی محبت، رشتے اور ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ تو ٹورس کی محبت سچی ہوتی ہے لیکن اظہار کم ہوتا ہے۔ تو اس ہفتے شادی شدہ افراد کو شریک حیات سے جذباتی قربت ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ضد چھوڑیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے نیا رشتہ یا پرانا وعدہ واپس آ سکتا ہے، لیکن خبردار رہنا ہے، اگر آپ نے اپنی خاموشی کو انا بنا لیا تو غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس ہفتے کا آپ کے لیے خصوصی اشارہ جمعرات یا جمعہ کو دل کی بات کہنا بہتر رہے گا۔ بات کریں گے آپ کے ازدواجی مسائل کا حل۔ اگر شوہر بیوی میں بات پر خاموشی ہے یا دل ہی دل میں شکوے جمع ہو چکے ہیں تو یہ ہفتہ اللہ کی طرف رجوع کا ہے، نہ کہ بحث کا۔ بات کریں گے آپ کے کیریئر، نوکری اور کاروبار کی۔ تو پیشہ ورانہ زندگی میں اس ہفتے سلو مگر اسٹیبل پروگرس دیکھنے کو ملے گی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے سینئر کی نظر میں آنے کا وقت ہے، مگر زبان قابو میں رکھیں۔ کاروباری افراد کے لیے پرانی سرمایہ کاری فائدہ دے سکتی ہے۔ کسی نئے پارٹنرشپ یا بڑے معاہدے سے پہلے 2 بار سوچیں، پھر ایک بار فیصلہ کریں۔ یہ ہفتہ جلد بازی کے خلاف ہے مگر مستقل مزاجی کے حق میں ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے مالی حالات کی اور رزق اور برکت کی۔ تو مالی اعتبار سے یہ ہفتہ برکت کا دروازہ کھول سکتا ہے، بشرطے کہ آپ شکر کو نہ بھولیں۔ اچانک رقم آ سکتی ہے، رکی ہوئی ادائیگی مل سکتی ہے، مگر فضول خرچی سے سخت پرہیز کریں۔ کسی کو قرض دیتے وقت دل نہیں، حساب استعمال کریں۔ اب بات کریں گے آپ کی ذہنی کیفیت اور باطنی جنگ کی۔ تو برج ثور کے افراد اکثر سب کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اس ہفتے ذہنی دباؤ، خاموش غصہ اور ماضی کے خیالات پریشان کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت، جسم اور روح کی۔
تو صحت کے معاملات میں گلا، گردن، شوگر، نیند کی کمی پر خاص توجہ دیں۔ رات کو دیر تک جاگنا اور دن کو بے ترتیبی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ جو خاص ٹورس کے لیے ہے۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے بعد نماز عشاء مسلسل 11 دن تک 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا اللہ۔ پھر سماعت فرما لیں، یا وہابو یا رزاقو یا اللہ۔ اگر فجر اور عشاء دونوں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے رزق میں برکت دے اور میرے فیصلوں کو درست فرما۔ اور اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے جو خاص ٹورس کے لیے بہترین صدقہ ہے، سفید چاول، دودھ یا کسی یتیم بچے کے لیے کھانا۔ سفید چاول آپ کچے بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو پکے ہوئے بھی کھلا سکتے ہیں۔ دودھ بانٹ سکتے ہیں، بچوں کو دودھ پلا دیں، ٹھیک ہے، یا کسی یتیم بچے کو کھانا کھلا دیں۔ یہ آپ کا اس ہفتے کا بہترین صدقہ ہے جو آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے گا۔ اور خاص طور پر جمعہ کے دن صدقہ زہرہ کی منفی تاثیر کو ختم کرتا ہے۔ اب آپ کے لیے خاص پیغام ہے، اس ہفتے کا خاص پیغام ہے، جو شخص شکر کرتا ہے وہی نعمتوں کا اصل وارث بنتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہے اسی میں برکت تلاش کریں۔ اگر آپ برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ خاموش مضبوطی اور روحانی وابستگی کا ہفتہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں برج ثور ہوں یا آئی ایم ٹورس۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔